کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے آج اس موومنٹ کا ہمارا 38واں دن ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن نیگوسیشنز کے نام پر کچھ لوگ یہاں بھجوائے جاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے احتجاج کو سبوتاش کرنا۔ ہماری کیمپ میں بلوچستان حکومت کی طرف سے سب سے پہلے جو ایک عورت آئی فرازیم شاہ، وہ 2 دن مسلسل اس بات کے لیے یہاں آئی ہے، بار بار کہہ رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں، آپ لوگوں سے ملنے آئی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے اسے کہا کہ آپ کیا اختیار رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن میں بات پہنچا سکتی ہوں۔ تو ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس پر ہم نیگوسیشنز کے لیے سب کے لیے تیار ہیں، اور ہم یہاں رکیں گے نہیں۔ اگر کوئی بھی بلوچستان گورنمنٹ سے آ کر ہمیں کمیٹی کے نام پر یہاں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، سب سے بھی میرا یہی اپیل ہے، یہی گزارش ہے کہ پلیز یہ کوششیں ترک کر دیں۔ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار ہیں، لیکن نیگوسیشنز کے لیے سب سے پہلے ایک سنجیدگی بھی دکھانے چاہیے۔ جو ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہوا وہ سب کے سامنے ظاہر ہے، جو تشدد ہمارے ساتھ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اب پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ انٹرنل ایشو کے نام پر ہمارے سب سے پہلے مطالبے جو UN کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اس کو مذاکراتی ٹیم یا کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہہ کر ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ انٹرنل ایشو ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم جاتے ہیں بلوچستان میں آپ کی نسل کشی آج کی نہیں ہے، یہ دہائیوں سے یہ پروسیس چل رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب پاکستان UN کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے اور اس کے ساتھ سگنیٹری ہے، اس نے ہیومن رائٹس وائلیشن کی تمام UN کے چارٹر کو سائن کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں UN کی کمیٹی آئے اور ورکنگ گروپ کی کمیٹی مل کر بلوچستان میں ہونے والی جتنی انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں ان کا نوٹس لیں۔ اور غیر سنجیدگی کی عالم یہ ہے کہ یہاں ہم لوگ اتنا جنون ایشو لے کر آئے ہیں، اور ہر کسی کو یہ لگتا ہے وہ آ کر اپنی سیاست یہاں کر سکتا ہے، کیونکہ الیکشن قریب ہے تو سب کو یہی لگتا ہے کہ ہم آ کر ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں۔ جو کمیٹی وفاق کی طرف سے بنائی گئی تھی اس نے ابھی تک ہمیں کانٹیکٹ ہی نہیں کیا ہے۔ ہمارے کیمپ میں ہر دن کے ساتھ جو ہے نا تعداد بڑھ رہی ہے، فیملیز آ رہے ہیں، پورے بلوچستان سے لوگ ہمیں جو ہے نا کانٹیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہاں آ رہے ہیں اور اس کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور یہ موومنٹ صرف بلوچستان تک محدود نہیں ہے، اس میں پشتون بھی سولیڈیرٹی کر رہے ہیں، سندھی بھی کر رہے ہیں، گلگت کے بھی لوگ کر رہے ہیں، اور کشمیری بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا بیانیہ کلیئر ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنجیدگی دکھائی جائے۔ اس دوران 1 درجن کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کو جبری گمشدہ کیا گیا ہے، یہ آپ کی سنجیدگی ہے۔ اگر آپ سنجیدہ ہیں تو یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کے پیاروں کو رعا کریں۔ یہ کوئی ڈومین نہیں ہے کہ ہم کمیٹی بنائیں گے، 6 مہینے کا وقت دیں گے، اور کتنا وقت آپ لوگوں کو چاہیے، اور کتنے دنوں تک اور کتنے سالوں تک لوگوں کو آپ ایکسٹرا جوڈیشلی جو ہے نا ڈیٹین کریں گے، ان کو ٹارچر کریں گے؟ تو یہ سنجیدگی ہے۔ اور یہاں آ کر ہمارے درنگاہ میں لوگ اپنی میڈیا کو بلا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں۔ میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ کا رویہ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ جس طرح آپ نے عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، جس طرح آپ نے بلوچ اسٹوڈنٹس کے خلاف سینکڑے FIR کیے، آپ سنجیدگی دکھائیں۔ سب سے پہلے اس عمل کو روکیں۔ جو لوگ جبری طور پر گمشدگی کے عمل میں آج بھی ملوث ہیں ان کو روکیں۔ پرسوں جو ہے نا کولو اور غزدار سے انہوں نے 4 لوگوں کو ایک ساتھ اٹھایا، یہ ان کی سنجیدگی ہے۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ان تعداد کو رہا کرنے کی بجائے وہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے ان کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا ہے، آج 4واں دن ہے، اور 4تھے دن کے دوران بھی کوئی ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آیا۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جو رہا ہو چکا ہو۔ ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک یہاں نہیں رکے گی، یہ تحریک بڑھتی جائے گی، اور اگر ہمارے مطالبات پر سنجیدگی سے مذاکرات نہیں کیے گئے تو ہو سکتا ہے ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی جائیں، ہو سکتا ہے ہم UN کی دفتر کی طرف بھی جائیں، اور ہو سکتا ہے ہم اپنا اگلا قدم جو ہے نا ریڈ زون کی طرف کریں۔ ہم تشدد سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے مطالبات بالکل جینوئن، لیگل اور انسانی حقوق کے تمام دائروں کار کے ساتھ ہے۔ ہمارے مطالبات پر ہم ہر کسی کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن کے نام پر آ کر ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا ابھی یہاں سے اٹھ کر بلوچستان جائے۔
بلوچستان کی حکومت جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا؟ آپ کی حکومت کے وزیر اطلاعات سمیت سب کے سب آج بھی ہمارے خلاف جو ہے نا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. سرفراز بگٹی ہو یا جانا چکزئی ہو، سب کے سب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ آ کر ہمیں یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد ہم کچھ کریں گے، کمیٹی بناتے ہیں، کمیٹی میں آپ ہمارا نام ڈالیں. یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح کی غیر انسانی جو عمل کر رہا ہے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی سنجیدگی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ یہاں رکھے گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. ہم یہاں نہیں رکیں گے. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پورے بلوچستان سے، پورے پاکستان سے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں. ہم یہی بیٹھے رہیں گے. لیکن ہم آپ کو بار کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اب دبانے کی کوشش نہ کریں. اس مسئلے کو، یہ اتنا جینون مسئلہ ہے، اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. اور بار بار آ کر ہمارے لوگوں کو جھوٹی امیدیں دینا اور یہ بیانیاں لانا کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہیں. کون آیا ہے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے؟ اس سردی میں کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کیا آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ یہاں اتنی زیادہ فیملیز ہیں، سب کو چیسٹ انفیکشن ہو چکا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو ہر رات ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے، ہر رات کوئی نہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب کے اسکول متاثر ہو گئے، کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں واپس جانے سے انکاری ہے، کیونکہ یہ تقریباً 14 سالوں سے 15 سالوں سے اپنے پیاروں کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. کیوں عدلیہ، کیوں جوڈیشری، کیوں یہ قومی اسمبلیاں، یہ صوبائی اسمبلیاں اس جینوئن مسئلے کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن بات کرنے کی عوض آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی. سب سے پہلے اس عمل کو روکنا ہوگا جو جبری گمشدگی کا آپ نے عمل ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالاچ کے قاتلوں کو آپ کو سزا دینی پڑے گی. کون سا لیگل پروسیڈنگ ہے؟ 40 ڈیز سے ابو ہو چکے ہیں. وہ بندہ آپ کی ہی قید میں تھا، حراست میں تھا، آپ لوگوں نے اس کو مارا. اس کے علاوہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس تیار ہے، اور وہ لسٹ ہر دن اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہر دن اس میں 10-15 لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے، اس کے بعد سے کوئی آیا ہی نہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. جو ہمارے ساتھ تشدد ہوا وہ انٹرنل ایشو تھا. بالاچ کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی اس کو مارا گیا، اور وہی عدالتیں آج بھی کالا کوٹ پہن کر بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکتے ہیں. ان کو شرم نہیں آئی ابھی تک؟ جس دن بالاچ کا قتل ہونا تھا اسی دن عدلیہ کو بائیکاٹ کرنا تھا عدالتوں کا. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانی چاہیے تھی، نہ کہ بلوچ اس کو لے کر جاتا، نہ کہ بالاچ کی فیملی اس لاش کے ساتھ دھرنا دیتی. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے اس جج کے سامنے اس بندے کو آپ لوگوں نے پیش کیا، وہ ریمانڈ میں گیا، اس کو مارنے والا آپ کا ادارہ تھا، اور اب تک آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. یہ کب تک آپ ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک آپ اسی بہیویئر کے ساتھ جو ہے نا اس طرح لوگوں کو رول کرتے رہیں گے، اور جو آپ کے کرتوتے ہیں ان کو چھپاتے رہیں گے؟ اس سے صاف ظاہر ہے، ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ یہ جو عمل چل رہا ہے، یہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے، اس میں پاکستان کے تمام ادارے آج بھی شامل ہیں. 40 دن ہو چکے ہیں. کیوں آپ کا چیف جسٹس اس کا نوٹس نہیں لیتا؟ کیوں آپ کا چیف جسٹس سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا، جن کے FIRs لگے، اس کو جو ہے نا کوش نہیں کرتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی؟ کیوں آپ کا انسٹیٹیوشن جا کے اسلام آباد پولیس کو کٹرے میں نہیں لاتا ہے؟ کیوں اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی ہے کہ کس کے کہنے پر آپ نے عورتوں اور بچوں کو مارا؟ کیا معافی مانگنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ اور سنجیدگی کے نام پر آپ اپنے ٹاؤٹس کو یہاں بیچتے ہیں، ٹاؤٹس کو بیچتے ہیں کہ ہمیں ڈرا سکے، دھمکا سکے کہ اٹھ جاؤ. یہ اس مسئلے کا حل آپ اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. میں پھر سے انہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ موومنٹ یہاں نہیں رکے گی. ہمیں ضرورت پڑی ہم پورے بلوچستان کو بھی یہاں بٹھا سکتے ہیں، اور جتنے دن بیٹھنا پڑے ہم اتنے دن یہاں بیٹھیں گے. اس مسئلے پر آپ لوگوں کی بے حسی کو میں دیکھ رہی ہوں، آپ لوگوں کی غیر سنجیدگی کو دیکھ رہی ہوں. مجھے شرم آتی ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ادارے. اور اب میں آپ سب سے یہی پوچھنا چاہوں گی، کس منہ سے آپ لوگ ووٹ لینے جاؤ گے؟ کس منہ سے آپ جب جاؤ گے اور لوگوں کو بولو گے ہم آپ کے حقوق کی تحفظ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے آپ جس طرح ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا رویہ ہے نا، یہ سنجیدگی ہے کہ دن پہ دن یہ لسٹ بڑھ رہی ہے. کس کو آپ نے رہا کیا ہے؟ رہا کرے سب کو. ایک نیگوسیشنز کے نام پر 3 لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار، اس کے بعد کسی نے ہمیں رابطہ نہیں کیا، کوئی ہمارے پاس نہیں آیا. ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے، لیکن مذاکرات کے نام پر ہم کسی تسلی کر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو اختیاردار ادارے ہیں، قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، جو بھی ہے، وہ آئے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرے. یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی وہ گفتگو کر کے گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے
ان کو عزت نہیں دی, ریسپیکٹ نہیں دی, اور آپ ان کو اچھوت سمجھ رہی ہیں, اس کو کیسے ریسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے مجھے افسوس ہوتا ہے, وہ مسلسل 2 دن آئی, انہوں نے یہ کہا کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں, مجھ پر بھروسہ کرو. حالانکہ وہ جس پارٹی سے تعلق رکھتی ہے ان کے بیانات میڈیا میں ہیں, سرفراز بگٹی ہوں یا جان اچکزی ہو, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جو حکومت ہے, ٹھیک ہے, وہ بیانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سنجیدگی کیا ہے. اس موومنٹ کے دوران ہی انہوں نے درجن پر لوگ پھر سے گمشدہ کر دیے, یہ ان کی سنجیدگی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھے, قرآن لا کر دکھانا, اپنے قرآن کے نام پر عورتوں سے ان کے بچے چھین لیے. وہ عورتیں قرآن آپ کے پاؤں پر رکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کو نہیں لے کر, جب آپ نے اس قرآن کو لات ماری ہے, اور قرآن کے نام پر آپ نے نوروز خان کو جو ہے نا پیچھے ہٹایا. کیا یہ لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کر سکے؟ ہم ہر کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن بات کرنے کے ایوز جو ہے نا, ہماری جو تحریک ہے اس کو سبوتاج نہیں کیا جائے, ہماری جو تحریک ہے اس کے خلاف پروپیگنڈے نہیں کیے جائیں. میں بار بار ان سے پوچھتی رہی آپ کس کی طرف سے آئی ہیں, تو وہ یہ بول رہی ہے کہ میں ایز اے بلوچ آئی ہوں. میں نے ان سے یہ کہا آپ ایز اے بلوچ آئے ہیں تو میں آپ کو ایک تصویر دیتی ہوں, وہ تصویر لے کر آپ بیٹھ جائیں, کیونکہ بلوچستان ایسا ہی کر رہا ہے. اور بلوچ آج جو ہے نا سراپا احتجاج ہے. آپ اگر ایز اے بلوچ آئے تو آپ بیٹھے, اس موومنٹ کا حصہ بنے, اس موومنٹ کو ختم کرنے کی جو سازشیں آپ کی اس پر عمل نہ کریں. ڈاکٹر صاحب, بلاچ کے حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ جو نام آپ لوگوں نے دیے وہ انڈر کسٹڈی ہے, قانون اور آئین کے انڈر ان کے خلاف کام ہو رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے کہ واقعی جو انہوں نے یہ بات کی یہ درست؟ دیکھیں, یہ اس کو ایک کیس سے اسپیسیفک لگا کر آپ جو ہے نا اس موومنٹ کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بالاچ کے قاتلوں کو سزا دی جائے. یہ کون سا کورٹ پروسیڈنگ ہے جب ایک شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہے, اور بالاچ کو سزا دینا وہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. ابھی تک دوسرے 6 مطالبوں پر کسی نے ڈسکشن نہیں کیا, کسی نے ڈیبیٹ نہیں کیا ہے, اور بالاچ کے قاتلوں کو آج تک سزا نہیں دی گئی. ان کو سسپینڈ تو ضرور کیا گیا ہے لیکن ان کو سزا نہیں دی گئی ہے. وہ انسٹیٹیوشن جس کے ختم کرنے کا پوائنٹ ہمارے پاس ہے اس پر کسی نے بات نہیں کی. بالاچ کو قتل کرنے والے وہ 3 لوگ نہیں تھے جو ان کو سسپینڈ کر کے ان کو سزا دیں گے. بالاچ کو قتل کرنے والا CTD تھا, اس نے آرڈر جاری کیے. ہمارے پاس اب بھی لسٹ موجود ہے, CTD نے 38 کے قریب لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا ہے. وہ افراد جو سپاہی ہیں ان کو ہم سسپینڈ کرائے یا ان کو سزا دیں, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں؟ روکنے کی بات کوئی نہیں کر رہا, کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کر سکے. مطلب اگر آپ آج اس موومنٹ کو یہاں کلش کریں گے, کیا یہ لوگ پھر سے نہیں آئیں گے؟ انہوں نے آپ کو بتایا کس پارٹی نے ان کو بھیجا؟ 2 دن سے وہ مسلسل آ رہی ہیں یہی ایز اے بلوچ. وہ بول رہی ہے میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کا عہدہ کیا, تو پہلے تو انہوں نے کہا میں ایز اے بلوچ آ رہی ہوں, میری اثر رسوخ ہے, میں آپ کو لنک کرا سکتی ہوں لوگوں کے ساتھ. پھر بھی اب نے یہی پیغام دیا. جو بھی اس پیغام کے ساتھ آتا ہے, ہم بارہا کہہ چکے ہیں, جو طاقتور قوتیں ان کو یہی پیغام دے کہ سنجیدگی دکھائیں. سب سے پہلے جبری گمشدگی کا جو عمل ہے اس کو روکیں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, یہ جو خاندان ہمارے پاس پیچھے کھڑے ہیں ان کے لوگوں کو رہا کریں. اس میں کیا پروسیڈنگ کی ضرورت ہے؟ یہ آپ کے قید خانوں میں اگر کسی کو مار بھی دیا, ہم یہی بول رہے ہیں اسٹیٹس کلیئر کریں, آئیں اور بولیں, لیکن اس مسئلے کو طول نہ دیں. یہ نہ کہیں کہ بس آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں, ہم 6 مہینے میں مسئلہ حل کریں گے. ہمارے پاس ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے پہلے بھی کمیٹیاں بن چکی ہے. سب سے پہلے اگر کوئی بھی حکومت, کوئی بھی وفاق کا ادارہ آ کر یہ کہتا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے, تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں اپنے پچھلی کمیٹیوں کا جتنا یہ فیصلہ ہے وہ لائے سامنے. جو آپ کی پچھلی کمیٹیاں بنی, جو سب سے پہلے اس بلوچ اسٹوڈنٹس کی جبری گمشدگی کے خلاف بنی 2022 میں, شہباز شریف کی جو ٹیم تھی اس نے ایک کمیٹی بنائی 2 مہینے کے لیے, 2 مہینے کا ٹائم دیا کہ ہم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو اسٹاپ کریں گے, اور اس کے بعد بھی بالاچ شہید ہوا, اور اس کے بعد بھی شکور شہید ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ایشورٹی عمران خان نے بھی دی تھی, ہمیں ایشورٹی نواز شریف نے بھی, حکومت نے بھی دی تھی, لیکن اس ایشورٹی پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کمیٹیاں اس ملک میں صرف اس لیے بنائی جاتی ہے کہ کسی بھی مسئلے کو سبوتاش کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے. میں ان سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کیونکہ ان کا جو ٹون ہے, ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سختی سے بات کر رہی ہے. ہم جب اب ہماری بات میں وزن ہے, ہم لاجک کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ یہ لوگ آج یہاں نہیں آئے ہیں, یہ اتنے عرصے سے آپ کی عدالتوں میں ان کے کیسز ہیں, پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے لیکن ان پر عمل نہیں ہو سکا ہے. اگر کوئی بھی یہ الیکشن کے دوران جو ہے نا آ کر اس مسئلے پر سیاست کرنا چاہتا ہے, تو میں سب کو گزارش کرتی ہوں, میری اپیل ہے ان سے کہ نہ کرے. وہ جینوسائیڈ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کو سبوتاش, اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے.
اگر آپ جینوئنلی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو جینوئنلی سنجیدگی دکھائیں, جبری گمشدگیوں کو ختم کریں. جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کیے, جائیں اپنی انٹیریئر منسٹری کو یہ بولیں کہ آپ نے جو ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کروائی اور مانے کہ لوگوں کو آپ نے ان دا ڈیٹینشن مارا ہے. تیسرا ہمارا مین پوائنٹ یہی ہے کہ یو این کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی آنی چاہیے, وہ پہلے بھی آئی ہے, اور پاکستان کیونکہ یو این کا ایک اسٹیٹ نیشن ہے, اس میں ہم نہیں بول رہے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں, ہمارے پاس ثبوت ہے, شواہد ہے. یہ جتنے خاندان ہیں آئی ہیں, میں آپ کو ایک ایک سے ملا سکتی ہوں, 10 سالوں سے ان کے پیارے لاپتہ ہیں, لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آئے. ان کو اس حد تک ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے اداروں کی طرف سے, جو وزیر ہے ان کی طرف سے, اور لوکل جو ٹاؤٹ ڈیتھ اسکواڈ والے لوگ ہیں ان کی طرف سے انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. آگے کا عمل یہ ہے کہ ہم اپنی تحریک کو ایسے ہی چلائیں گے, وہ اب اس اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے بعد ہم اس کو کس رخ دیں گے یہ اسٹیٹ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن ہم یہی رہیں گے. ہمارا آگے کا عمل اگر ہمیں سنا نہیں گیا, ہم سپریم کورٹ کی جانب بھی اپنے دھرنے کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم آگے جس جگہ پہ ہمیں جانا ہوا ہم اس جگہ جائیں گے, لیکن یہ تحریک یہاں ختم نہیں ہوگی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا کہ ابھی مختلف سیاسی جماعتیں, نواز شریف کا ذکر آپ نے کیا, عمران خان کا ذکر, کہ ابھی یہ خاتون آئی تھی. اگر ان پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آپ مطمئن نہیں ہے, تو پھر کون سی ایسی شخصیت ہے کہ وہ آپ کو دلاسا دے سکتی ہے اور وہ آپ کو مطمئن کر سکتی ہے, تب آپ جا کے سیٹسفائی کی یہاں سے؟ دیکھیے, دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ کوئی بندہ بولے دلاسے کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے اسٹیٹ کی ایجنسیز اس چیز میں انوالو ہے, آپ اس کو روکیں, پریکٹیکلی ایکٹ کریں. دلاسا مجھے پنجاب کی پوری عوام دے رہی ہے, پاکستان کی پوری عوام آ رہی ہے میرے ساتھ, ہمارے ساتھ, ان ماؤں کے ساتھ سالیڈیرٹی کر رہی ہے. وہ آتے ہیں ہمارے دھرنے گاہ میں بیٹھتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, یہ وہ دلاسا دے سکتے ہیں. دیکھیں, وہ میں اسٹیٹ سے پوچھتی ہوں, جو بھی یقین دہانی نہیں, ایکٹ کرنا چاہیے, دلاسے نہیں دینا چاہیے, عمل کرنا چاہیے, سنجیدگی ہونی چاہیے. اگر اسٹیٹ کی کوئی بھی بلسان گورنمنٹ بھی اگر سنجیدہ ہے تو سب سے پہلے اس کو جبری گمشدگی کو روکنا ہے. کیا وہ روکنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. 40 دنوں سے یہ خاندانوں کی لسٹ بڑھتی جا رہی ہے, کیا یہ ان کے پیارے رہا ہوئے؟ نہیں ہوئے. یہ سنجیدگی ہے. ہم نے کسی کو نامنیٹ نہیں کیا ہے, ایون تو کوئی بھی آ کر ہمیں یہ کہے گا. اختیار دار ہونے کا مطلب یہ کہ وہ ایشو کو واقعی طور پر سالو کرنا چاہتا ہے, اس کو پیچھے نہیں. دلاسے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں ہمارے پیارے لوٹا دو. آپ کے بعد میں بالاج کے قاتلوں کو گرفتار کیا ہے نا, سسپینڈ کیا ہے نا, تو سزا دو انہیں. اس سے زیادہ اور شواہد آپ کو کیا چاہیے؟ بالاج ان کسٹڈی آپ لوگوں نے مارا ہے. CTD وہ ادارہ ہے جس نے بالاج کو مارا ہے, ختم کرو اس کو, غیر مسلح کرو. ڈیتھ اسکواڈز وہ ادارے ہیں, وہ ٹولیاں ہیں جو آپ کی اسٹیٹ نے بنائی ہیں, جس پر UN نے بھی انکشافات کیے ہیں, جو ماس گریوز بلوچستان میں دریافت ہوئی. اس پر تو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر تو کسی دلاسے کی ضرورت نہیں ہے. تو دلاسا کس سے لے رہے ہیں ہم لوگ؟ آپ اس اسٹیٹ کو چلا رہے ہو, یہ اسٹیٹ آپ کا, یہ جوڈیشری آپ کی ہے, کیسز آپ کے, کیا آپ اس کا نوٹس نہیں لے سکتے ہو؟ سب سے پہلی بات, ہمارے مین مطالبات کو چھوڑے, سب سے پہلی بات جو اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ہوا, اس کی کس چیف جسٹس نے انکوائری لی؟ کیا اسلام آباد پولیس کو انکوائری کے لیے کٹہرے میں لایا گیا کہ آپ نے عمل کیا؟ کیوں کیا؟ پوری دنیا کے سامنے, پوری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. پوری دنیا نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو 8 دن تک انلیگلی ڈیٹین کیا گیا. وہ FIR ابھی بھی چل رہی ہیں. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ مذاکرات کے لیے سیریس نہیں ہے. 3 دن پہلے اب چوکی میں جو ہے نا لوگوں نے, جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا, ان کے خلاف FIR ہوئے. پورے بلوچستان میں درجن بھر FIR کی گئے جو لوگ اس موومنٹ کا حصہ تھے. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہاں سے آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہو رہا ہے. آپ ہمیں بلیم کرا سکتے ہیں, دنیا کے سامنے ایک بیانیہ لا سکتے ہیں, لیکن دنیا آپ کے وار کرائمز کو دیکھ رہی ہے. آپ جس عمل کے خلاف یہ موومنٹ یہاں پہنچی ہے, آپ اس عمل کو اسی طرح کنٹینیو کر رہے ہیں. اب سنجیدگی تو دکھائیں. ایک سنجیدگی یہ بھی تو ہونی چاہیے کہ جو آپ کے پاس اتنی بڑی فہرست ہے وہ لائیں, ان لوگوں کو رہا کریں, اپنی عدالتوں میں پیش کریں. تھینک یو.